انشاءاللہ۔ دوسری بات، میں آج کابینہ کی میٹنگ سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہتا تھا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری حکومت منتخب ہوئی، ڈے ون سے ہم نے بجلی کا جو بحران ہے اس کو حل کرنے کے لیے شبانہ روز ہماری کاوشیں جاری ہیں، اور یہ کوئی برائے سیاست کے حوالے سے نہیں، بلکہ سیاست ایک ذریعہ عوامی خدمت کے حوالے سے، اور مسلم لیگ نون کا ایک ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں محمد نواز شریف کے دور میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ کریڈٹ میاں محمد نواز شریف کو جاتا ہے، ان کی حکومت کو جاتا ہے، ان کے وزراء کو جاتا ہے اس زمانے کے۔ اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی بجلی پیدا کرنے کے اس میدان میں بڑی سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں تھا۔ بغیر کسی تفصیل میں جائے بڑے اختصار کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ چین وہ واحد ملک تھا جس نے سی پیک کے تحت سرمایہ کاری کا ہمیں عندیہ دیا۔ میاں نواز شریف کے ساتھ 2015 میں اپریل میں یہیں اسلام آباد میں معاہدہ ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگانے کے اوپر کام شروع ہوا، اور تاریخ کی تیز ترین میں سمجھتا ہوں کہ سپیڈ پر یہ منصوبے لگائے گئے۔ پھر حکومت پاکستان نے 4 LNG کے پلانٹس لگائے، اور وہ تقریباً 5000 میگا واٹ، اور وہ جدید ترین ان کی ایفیشنسی ان کی جو تھی وہ تقریباً 62 سے 63% تھی ٹربائنس کی، 63% اور 64%۔ اس زمانے میں بھی اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ ایفیشنٹ مشینیں وہ تھیں، اور بلا خوف تردید میں یہ کہہ سکتا ہوں، یہ کریڈٹ جاتا ہے میاں نواز شریف کی حکومت کو کہ تاریخ کے سب سے سستے ترین پلانٹس لگے، وہ سستے ترین $8.5 لاکھ تھا نیپرا کا پر میگا واٹ ان کا ٹیرف، اور یہ $4.5 لاکھ میں لگے۔ اور یہی وجہ ہے، بغیر کسی تانا زنی کے، یہی وجہ ہے کہ آج تک اس مد میں پرائیویٹ سیکٹر کو سرمایہ کاری کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کی وجوہات میں نہیں جانا چاہتا، آپ سب جانتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے وہ کاوشیں جو نواز شریف کے دور میں ہوئی، اور اس سے پہلے 1994 کے 2000 کے جو ایگریمنٹس ہیں، ہمیں کسی ایگریمنٹ کو یا کسی دور کو تانے کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ ہم سیاست نہیں کر رہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ پاکستان کے سب سے بڑے چیلنج کو ریزالو کرنے کی ایک بڑے اخلاص کے ساتھ ایک کاوش ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس بارے میں جو ہماری حکومت نے پچھلے 4.5 پونے 5 مہینوں میں کام کیا ہے، اس کو وزارت بجلی پاور کو، وزارت خزانہ کو، اور جو وزارت پلاننگ کو، اور ڈپٹی پرائم منسٹر کو، ڈیفنس منسٹر کو مل کر قوم کو بتانا چاہیے اس کے ہم نے کیا کیا اس بارے میں اقدامات اٹھائیں۔ کچھ کا میں ابھی ذکر کروں گا، لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں، یہ ہمارا اپنا ایجنڈا ہے، یہ نواز شریف کا ایجنڈا ہے کہ بجلی کو سستی کرنا، جتنا بھی ہم سستا کر سکیں۔ یہ اتحادی حکومت کا یہ ایجنڈا ہے، جس میں آصف زرداری شامل ہیں، جس میں بلاول بھٹو شامل ہیں، جس میں علیم خان صاحب شامل ہیں، جس میں چودھری سالک شامل ہیں، جس میں MQM کے ڈاکٹر خالد شامل ہیں، اور دوسرے زعماء جو اس میں NP ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بارے میں یہ دو ٹوک فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر سیاست عوامی توہین کے مترادف ہے، کہ یہ تو ہمارا اپنا ایجنڈا ہے، یہ کسی ایک جماعت کا مطالبہ نہیں، یہ پوری قوم کا، غریب آدمی کا دن رات مجھ سے آپ سے
اپنے ماضی کی حکومتوں سے یہ مطالبہ ہے کہ جناب ہماری یہ جو بجلی کا معاملہ ہے اس کو ریزالو کریں، اور یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، اور میں نے کئی بار یہ بات کہی اور آج پھر یہ بات ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن کہنا چاہتا ہوں کہ پاور سیکٹر اور ایف بی آر یہ دو وہ ادارے ہیں جو کہ جس میں ہم سب سوار ہیں. اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے ان دونوں اداروں کو ایفیشینٹ بنانے میں اور کرپشن سے صاف کرنے میں، تو یہ کشتی جو ہے الحمدللہ منجدار سے نکل کر کنارے پہ لگے گی. اور اگر یہ دو ادارے صحیح نہ ہوئے، خدا نہ خواستہ، اور مجھے کوئی شک نہیں کہ صحیح کیوں نہیں ہوں گے، انشاءاللہ ہوں گے، تو پھر میں اپنی زبان پہ وہ الفاظ نہیں لانا چاہتا کہ پھر وہ ناؤ ڈوب سکتی ہے، خدا نہ خواستہ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوام کی مشکلات کا پورا ادراک ہے، تو ہم نے یہ سارے اقدامات کیے ہیں اور یہ ساری کاوشیں جاری ہیں. اور میں پوچھتا ہوں ان پولیٹیکل پارٹی سے، جب ان کے ایک صوبے میں کے پی میں حکومت تھی تو کیا کیا انہوں نے اس 10 سالہ دور میں؟ ایک دور ان کا مخلوط حکومت کا تھا، ایک دور ان کا خالص اپنی حکومت کا تھا. تو اس دور میں انہوں نے کیا کیا؟ بڑے بڑے نعرے لگائے گئے تھے کہ 300 چھوٹے چھوٹے ڈیمز ہم بنانے جا رہے ہیں. کیا ایک ڈیم بھی بنا؟ کتنی سرمایہ کاری کی انہوں نے پن بجلی کے لیے، جو کہ کے پی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پن بجلی کے ذخائر سے مالا مال کیا ہے. کتنی انہوں نے وہاں پر 1000 یا 100 میگا واٹ تو دور کی بات ہے، 15-20 میگا واٹ کا بھی وہ کون سا ڈیم بنایا انہوں نے. تو باتیں کرنا بڑی آسان ہے، عمل کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. قوم کو بتانا چاہیے کہ یہ جو ایجنڈا ہے یہ نواز شریف کا ایجنڈا ہے، یہ شہباز شریف کا ایجنڈا ہے، یہ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو کا ایجنڈا ہے، یہ ڈاکٹر خالد کا ایجنڈا ہے، یہ علیم خان صاحب کا ایجنڈا ہے، یہ پوری قوم کا ایجنڈا ہے. تو اس کے اوپر سیاست کرنا یہ عوامی توقیر کی توہین ہے. تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو کرنا چاہیے کہ غریب آدمی کی شنوائی، اس کے لیے ہم دن رات ہم جت جائیں، جو کہ الحمدللہ اس کے اوپر بہت کام کیا جا رہا ہے اور بڑی ایک اچھی طریقے سے کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر ابھی چند ہفتے پہلے بلوچستان کی حکومت کے ساتھ جو وہاں پر کسان ہیں جن کو پانی چاہیے لیکن وہ بجلی استعمال کرتے تھے ٹیوب ویلوں میں، بل ادا نہیں کرتے تھے، تقریباً 28-30 ارب روپے کے لگ بھگ سال کا ہمارا وفاق سے وہاں پر جاتا تھا، اور وہ سارا بالکل ایک اندھے کنویں میں وہ پیسہ غرق ہو جاتا تھا، کیونکہ ہر سال 10 واز ریکرنگ فیچر. تو اس کو الحمدللہ سالو کیا گیا بلوچستان کی حکومت کے ساتھ مل کر. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے وزیر اعلیٰ کا، جناب سرفراز بھٹی صاحب کا، ان کی حکومت کا، اپنے جو وزراء ہیں ہمارے، وزیر پاور، سیکٹری پاور، لا منسٹر، فائنانس منسٹر، سیکٹری فائنانس، آپ سب کا، جنہوں نے اس میں بڑی کنٹریبیوشن کی ہے. اور 55 ارب روپے جو ہیں وہ اپنا، یہ 70 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے، 55 ارب روپے وفاق اپنا اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. باقی بلوچستان کی حکومت کر کے 3 مہینے کا انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہے، اور ہم نے ان کو فری ہینڈ دیا ہے کہ آپ اس میں آگے بڑھیں. اور اس میں تو یہ کیا ہے، کیا بلوچستان جو ایک پسماندہ صوبہ گنا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جتنی بھی ہم سپورٹ کریں وہ کم ہوگی. اس کے لیے کسی نے آواز اٹھائی ہے جو آج جو دھرنے دے رہے ہیں اور جو دوسرے جو کام کر رہے ہیں. تو اگر ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ سیاست برائے سیاست ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک اچھی مثال نہیں ہے آج قوم کے لیے، جہاں پر آج بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے ہمیں. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بجلی چوری کے لیے ہم نے بے پناہ ایفرٹس کیے. میں خود اس کے لیے ریگولر میٹنگز میں لے رہا ہوں اور اس کو ہم فالو کر رہے ہیں. اور اس میں بجلی چوری کے حوالے سے بھی کریڈٹ جس کو جانا چاہیے وہ ضرور دینا چاہیے کہ انٹرم گورنمنٹ میں
بجلی چوری کے لیے بہت اچھے اقدامات کیے مؤثر، لیکن وہ انٹرم گورنمنٹ جو تھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سپہ سالار ہیں ان کی ایک ایبسلیوٹلی ان ویورنگ کمٹمنٹ تھی کہ جس کی وجہ سے انٹرم گورنمنٹ میں بجلی چوری کا جو بڑا ایک سخت نوٹس لیا گیا، اس کے بڑے نتائج سامنے آئے. تو یہ ہمیشہ قومیں مل کر آگے بڑھتی ہیں، یہ کوئی میری اور آپ کی بات نہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می، اٹس اباؤٹ اس، کہ ہمیں اجتماعی طور پر کاوشیں کرنی ہوتی ہیں. سب اداروں کو اپنے آئینی دائرے میں رہ کر اپنی اگر وہ ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں تو اس طرح قومیں بنتی ہیں. اسی طریقے سے آج بھی اگر بجلی چوری کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ منسٹری آف پاور جو اپنی ایفرٹس کر رہی ہیں صوبوں کے ساتھ مل کر، تو اس حوالے سے میں تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں صوبہ پنجاب اور سندھ کو، جو پوری طرح اس معاملے پوری معاونت کر رہے ہیں. اور جو سپہ سالار کی جو کمٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ تو دیکھیں یہ کوئی آئسولیشن میں کوئی چیز نہیں ہوتی. پاکستان جیسے ملک میں 76 سال میں جو ہماری تاریخ ہمارے سامنے ہے، تو بغیر کسی تفصیل میں جائے بغیر اگر میں یہ کہوں کہ آج اگر ہمیں دا ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہی ایک واحد نسخہ کیمیا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے. یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم ملک کو ہم آگے لے کر جا سکتے ہیں اور چیلنجز سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ غریب آدمی کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی اشک شوئی کے لیے جو ٹیکسز جو اس بجٹ میں ہمیں لگانے پڑے، بعض ٹیکسز تو بالکل جائز ہیں کہ اگر ہم نے ایکسپینڈ نہ کیا اپنا ٹیکس بیس تو بالکل معاملہ ختم ہو جائے گا، مگر جو ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کے اوپر مزید بوجھ ڈالنا یہ بھی ایک کوئی بہت قابل تعریف بات نہیں ہے. تو سیلیڈ کلاس کے اوپر ٹیکس لگا ہے، مجھے اس کا پورا احساس ہے. اسی لیے ہم نے 200 یونٹس تک جو کنزیومرز ہیں پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ، ان کو اپنے پی ایس ٹی پی میں سے 50 ارب روپے کٹ لگا کر ہم نے غریب آدمی کو، عام آدمی کو، صارفین کو پروٹیکٹ کیا ہے. اور یہ جو ہاؤس ہولڈ جو کنزیومرز ہیں صارفین، یہ اس کی 94% آبادی بنتی ہے، کوئی 2.5 کروڑ خاندان. لیکن ہم سمجھتے ہیں، میرے جو سینئر کولیگز بیٹھے ہیں کابینہ میں، اس طرف بھی ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے بھی آگے بڑھنا چاہیے. اور کیونکہ آج کے حالات میں 200 سے 400 یا 500 یونٹ والا بھی وہ بھی بڑا ولنریبل وہ ایک سیکٹر ہے، سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا. اس کے لیے دن رات کام ہو رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں، کوشش ہو رہی ہے. ڈپٹی پرائم منسٹر کی میں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، کل پرسوں بڑی ہم نے لمبی پریزنٹیشن لی ہیں اور گفتگو کی ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں کوئی سیاست برائے سیاست تو نہیں کر رہا. میں اور یہ ساری ٹیم، ہماری پارٹیز جو اپنا کولیشن پارٹیز ہیں، ہم عوام کے ساتھ ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں. اور جو کچھ بھی ان حالات میں ہو سکتا ہے ایز شارٹ ٹرم میجر، میڈیم ٹرم میجر، لانگ ٹرم میجر، اس کی ساری پلاننگ دن رات ہو رہی ہے. ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ہم نے یہ 50 ارب روپیہ مہیا کیا 3 مہینوں کے لیے، جولائی، اگست اور سپٹمبر، مگر اس کے باوجود بھی ہم نے اب جو بل آئے ہیں جولائی کے، اگست میں، اس کی ادائیگی کے لیے 10 دن کا ہم نے ایک اور ان کو دیا ہے تاکہ ان کو ریلیف مل جائے. اور اس عرصے میں حکومت مزید جو کچھ کر سکتی ہے وہ اقدامات کرے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا بجٹ کے دورانیے میں جو انڈسٹری ہے اکراس دا بورڈ، یعنی کہ خالی ایکسپورٹرز کو، اکراس دا بورڈ 8.5 روپے فی یونٹ ان کی جو قیمت ہے انڈسٹری کے لیے کم کی گئی، جس کے اوپر تقریباً شاید 170 ارب یا 200 روپے خرچ کیے گئے اپنا حکومت پاکستان نے. اس میں کوئی صوبے کی کنٹریبیوشن، صرف خالصتاً حکومت پاکستان نے یہ 170 ارب روپے یا 200 ارب روپے خرچ کر کے 8.5 روپے فی یونٹ اکراس دا بورڈ صنعتوں کے لیے یہ ریلیف دیا ہے. اور اب ہم مزید اس میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں قانونی پیچیدگیاں ہیں، اس میں چیلنجز ہیں جن کو ہمیں بڑے دھیان سے، بڑے
صبر سے بڑے تحمل سے ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا. کوئی جذباتی فیصلہ کر بیٹھیں کہ جس طرح آپ کو یاد ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ اور بیٹھے بٹھائے ایبسلوٹلی ناٹ نے کیا اپنا حشر کیا وہ آپ سب جانتے ہیں. بیٹھے بٹھائے ایک اچھے تعلقات کو تباہ و برباد کیا گیا, سائفر لہرایا گیا اور جھوٹا ایک بیانیہ بنایا گیا. اس سے ہمارے تعلقات کو کتنا ذوف پہنچا, دھچکا لگا. اس کو آج بھی ہم اس کو ریپیئر کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں بجلی کی قیمتیں کم کرنی ہیں. اس کے بغیر نہ ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے, نہ انڈسٹری آگے بڑھ سکتی ہے, نہ زراعت آگے بڑھ سکتی ہے, نہ صارفین کو اپنا اس کا بوجھ کم ہوگا. یہ بوجھ کم کریں گے تو ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی, ہم کمپٹیشن میں آگے ہوں گے. آج امپورٹ سبسٹیوشن کے نام پر ٹیرف کی ایک ہمالیہ نما دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں اور فیٹ کاؤز بن گئی ہیں اندر پاکستان میں جو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتی. تو ہمیں جہاں پر ان کو کمپٹیشن میں ایکسپوز کرنا ہے وہاں پر ان کو جو ان کا مؤثر ترین ہتھیار ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوگی تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کر سکیں گے. ساتھ باقی جو اجزاء ہیں ایفیشنسیز کو آگے بڑھانے کے لیے ماڈرن ٹیکنیکس, ماڈرن مشینری, ان کو ریپلیس کرنا ہوگا. وہ تفصیل کی بات ہے, میں اس پر نہیں جا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میڈیم ٹرم ہمارا جو میجر ہے وہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں, جو ہمارے ریٹرنز آن ایکویٹیز ہیں, ROEs جن کو کہتے ہیں, پھر ہمارے جو لونز جو ہیں ان کے اوپر جو فائنینشیل چارجز یہ بجلی کے منصوبے ادا کر رہے ہیں. اب میں بغیر کسی تفصیل میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض ایک تو حکومت کے اپنے IPPs ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کے, ان کا کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے اوپر ہم الحمدللہ بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں اور وہ ہم اس کا جو بھی اس کا میکنزم ہے فارمولا وہ طے ہو جائے گا. ایک ایسے IPPs جو پرائیویٹ سیکٹر میں لگے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر میں جو اور پاکستانیوں نے لگائے ہیں, اس میں بغیر تفصیل کے جائے بعض IPPs نے اپنے منافع بہت ان کو مل چکے, ان کے لونز کافی ری پے ہو چکے, ان کے جو فائنینشیل چارجز کافی ری پے ہو چکے, اور وہ ان کی جو کیٹیگری ہے وہ اس کیٹیگری سے بالکل مختلف ہے جو انہوں نے شاید, میں مثال دے رہا ہوں, چند 1-2 سال پہلے لگائے یا اور انہوں نے لون بھی پے کرنے ہیں, ان کے جو ROEs کا بھی ایشو ہے, ان کی کیپیسٹی پیمنٹ کا بھی ایشو ہے. تو آج چین جو ہے اس سے میں نے اب چین کو بھی میں نے خط لکھا ہے, یہ تو اب اٹس میٹر آف پبلک کا ڈومین نہ ہو کہ میں نے چین کو خط لکھا ہے ری پروفائلنگ کے لیے. خود چینی صدر نے, آپ اندازہ کریں, جن کی انویسٹمنٹ پاکستان میں, انہوں نے مجھ سے کہا بینکوٹ پہ کہ جناب وزیر اعظم آپ کنورژن کرنے جا رہے ہیں, کب منصوبہ ہے آپ کا یہ سی پیک کے کول بیس پاور پروجیکٹس کا, تو اس کی کیا بریف اس کا کیس ہے. میں نے بتایا کہ اگر ہم کنورٹ کریں گے ان بوائلرز کو, امپورٹڈ کول اپنا کی امپورٹ کم ہو جائے گی اور تھر کول جو ہے اس کا استعمال شروع ہو جائے گا اور اٹ بی اے مکس میچ. تو اس سے ہمیں ایک $500 ملین کی انویسٹمنٹ ہے, تو سالانہ ہماری $1 بلین کی ہمیں بچت ہو جائے گی, وچ از اے ویری بگ تھنک. اگر $1 بلین فارن ایکسچینج میں اگر ہمارا کم ہوتا ہے تو انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا, انہوں نے بڑے غور سے سنا. پھر وزیر خزانہ تشریف لے گئے چین, وزیر جو ہمارے پاور ہیں وہ تشریف لے گئے چین, ان کی بڑی وہاں پر اچھی میٹنگز ہوئیں اس بارے میں. تو راتوں رات تو جو روم نہیں بنا تھا, وہ ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمی تھی, تو اس کے لیے پوری ایفرٹ ہو رہی ہے. لیکن اس کو میں پبلک ڈومین میں ایک سیاسی اکھاڑے میں لے جاؤں اور سیاست کروں اور جذباتی ایبسلوٹ ناٹ والے نعرے لگانا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بیل مجھے مارنے کے مترادف ہے. تو ہمیں بہت احتیاط سے, بہت سمجھ بوجھ سے ان سارے معاملات کو ہمیں قدم قدم حل کرنا ہے. اور ابھی جو فرسٹ میجر ہم اس کے اوپر دن رات کوشش کر رہے ہیں, ہم اس کے اوپر چند دنوں میں اس کی تفصیل میں یہاں پر نہیں بتا سکتا, لیکن پھر سیکنڈ سٹیپ ہے, پھر تھرڈ سٹیپ ہے. تو لہٰذا میری اپنے قوم کے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ حکومت پاکستان پوری طرح تندہی کے ساتھ آپ کے مسائل کو نہ صرف اس سے آگاہ ہے بلکہ آپ کو ریلیف پہنچانے کے لیے, چاہے وہ گھریلو صارفین ہو بجلی کے,
چاہے وہ انڈسٹری صنعتیں ہیں ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، چاہے وہ ایکسپورٹرز ہیں، چاہے وہ زراعت ہے، چاہے وہ کامرس ہے، سب کے لیے ہم دن رات کاوشیں کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ، اور یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی دباؤ میں نہیں. میں بلا خوف تردید یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ نواز شریف کی آواز ہے، یہ میری آواز ہے، یہ ہماری اتحادی جماعتوں کی آواز ہے، یہ ہماری اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کی آواز ہے، یہ پوری قوم کی آواز ہے. تو اس آواز کو نہ صرف ہم اچھی طرح سن رہے ہیں بلکہ خود محسوس کر رہے ہیں، بلکہ خود ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہمیں اس طرف بڑھنا ہے. تو جو لوگ اس کار خیر میں ہمارا ہاتھ بٹائیں گے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور ہم پوری ان کی عزت کریں گے. اور جو لوگ اس میں نااہل پائے گئے تو وہ ہمارے ساتھی نہیں ہیں. تو یہ ہے، میں سمجھتا تھا کہ آج میں ذرا ایک پورے طریقے سے میں اپنی آپ کابینہ کی اس بڑی اہم میٹنگ میں یہ باتیں میں گوش گزار کروں اور قوم تک یہ باتیں پہنچاؤں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور جو سیاست برائے سیاست ہو رہی ہے اس کا قلع کم کیا جا سکے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان سمیت پوری دنیا نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے واقعے کی مذمت کی. آج ہم بعد از نماز جمعہ شہید کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کریں گے. عالمی اداروں کا فلسطین اور غزہ کی صورتحال پر ضمیر جاگنا چاہیے. ملک کی بہتری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے. وزیر اعظم محمد شہباز